ما قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، شناخوان حضرات اور عید الاضحیٰ دے خوبصورت موقع مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت مسلمہ پہ خصوصی انعام ہے اور خصوصی لطف و کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے عید الفطر بھی عطا فرمائی اور عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی۔ یہ جو ہم اس دن ایک یاد مناتے ہیں وہ سیدنا جد الانبیاء ابراہیم اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔ وہ یاد کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا، یہ رکوع کرنا، سجدے کرنا، تسبیحات پڑھنا، تحلیلات پڑھنا، تمجیدات پڑھنا، تکبیرات پڑھنا۔ یہ تو عام روٹین کی بات ہے کہ پورا سال یہ معاملہ چلتا ہے، لیکن آج کے دن ان معاملات کے ساتھ ایک خصوصی کام بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ نماز عید الاضحیٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ایک کام وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلہ سے اللہ نے عطا فرمایا۔ سجدہ کرو، اللہ پھر بھی راضی ہوتا ہے، تسبیحات پڑھو، اللہ پھر بھی راضی ہوتا ہے، لیکن آج کے دن ایک کام ایسا کرنے والا کام ہے کہ جو انسان کرتا ہے، خون کا قطرہ اس جانور کا خلوص نیت کے ساتھ انسان زمین پہ بہاتا ہے اور گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے قربانی کرنا۔ یاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کو عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ بولیے کیا عطا کیا؟ بولیے نا کیا عطا کیا؟ خیر کثیر، ہر شے کی کثرت عطا کی۔ فرمایا پس فصل لربک وانحر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو اپنے رب کی نماز پڑھا کیجئے اور دوسرا وانحر اور قربانی کیا کیجئے۔ یہ دو کام، ایک نماز قائم کرنا اور ایک قربانی کرنا۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن خائب و خاسر رہے گا، آپ کا دشمن ہمیشہ ناکام رہے گا، اور یہ یاد اللہ نے قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری و ساری فرما دی۔ اب کائنات ارضی میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں، آج کا دن یا جن کا کل کا دن گزرا، چاند کے حساب سے
وزیر کے حساب سے نہیں، چاند کے حساب سے، اوریجنل چاند کے حساب سے. جہاں کل ہوئی ادھر کل قربانیاں کی گئی، جدھر آج ہے ادھر آج قربانیاں کی جائیں گی. یہ یاد قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت میں رائج فرما دی ہے. لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، جنہوں نے اپنی گردن کو بغیر کسی ہیل و حجت کے اپنے ابا جی کے سامنے لگا دیا، رکھ دی گردن. کہتے ہیں ابا جان آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے نا آپ وہ کام کر لیجیے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا بولیے؟ خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں. اب یاد رکھیے کلیہ اور قاعدہ، نبیوں کا اور رسولوں کا خواب یہ وحی خدا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نبیوں کا اور رسولوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی خدا ہوتا ہے. یہ خواب سچا ہوتا ہے، یہ بھی وحی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان جائیں. آپ کو تو شان ڈرا دیا نا. بخاری شریف کی حدیث آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میری آنکھیں صرف سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو جب دل جاگ رہا ہے یہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا. تو جب دل غفلت کا شکار نہ ہو تو جو خواب آئے گا وہ حقیقت میں مبنی ہوگا، وہ جھوٹ میں مبنی نہیں ہوگا. سارے نبیوں کے خواب، سارے رسولوں کے خواب یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی بار حقیقت ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا. اگر یہ خواب سچا نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے، ان کے گلے پہ چھری چلانے کا اہتمام کرتے. لیکن خواب چونکہ سچا تھا، ایک دن بھی آیا، دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے لے لیا، چھری لے لی، رسی لے لی باندھنے کے لیے. بیٹے میرے ساتھ آؤ. فرما پردار بیٹا اپنے ابا جی کے ساتھ چل پڑا. اب قدرت یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، کائنات سماوی کی ہر شے یہ نظارہ کر رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں. رستے میں فرما بردار بیٹے نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا ابا جان مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. بیٹے کو پتا ہے میرا باپ جد الانبیاء ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، مجھے جہاں بھی لے جائے یہ حق ہوگا، مجھے جہاں بھی لے جائے یہ سچ ہوگا، میرے ابا جی مجھے دھوکہ نہیں دیں گے. لیکن چل جا رہے، ایک جگہ آ گئی، اس جگہ پہ شیطان نے روکا. ابراہیم علیہ السلام نے تو کی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور آپ چل دیے. رستے میں پھر آگے ایک اور جگہ آ گئی، تھوڑے فاصلے پہ شیطان نے پھر آ کر اسماعیل علیہ السلام کو کہا تجھے پتا ہے تیرے ابا جی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے توجہ نہیں کی، لا حول پڑھا، شیطان چلا گیا. پھر گیا یہ شیطان حضرت سیدہ ہاجرہ کو ورگلانے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو لے کے کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام میرے ابراہیم علیہ السلام نہیں کر سکتے. لاہور پڑا. یہ تینوں جگہ وہ ہیں جہاں آج کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ بڑا شیطان ہے، یہ جی چھوٹا ہے، یہ درمیانہ ہے. یہ بڑا ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ چھوٹا ہے. وہ یاد جو کنکریاں اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اماں ہاجرہ نے جو شیطان کو ماری تھی نا، ان کنکریوں کی یاد آج تازہ کی جا رہی ہے. مارو گے تو حج ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا. یہ یاد پوری کرنی پڑے گی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی ماری، یہاں بھی ماری، یہاں بھی ماری. لانتی تو جان ہی نہیں چھوڑا، چل دفع ہو جا، چلا جا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے ایک منزل پہ پہنچے جہاں اللہ کا حکم تھا. جب وہاں پہنچ گئے نا
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹے تجھے علم ہے میں تجھے کیوں لے کے آیا؟ جی ابو جی فرمائیے۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، رب العالمین کا حکم میں نے جانا، میں نے پہچانا، میں نے گردانا۔ پہلی رات بھی خواب آیا، دوسری رات خواب آیا، تیسری رات خواب آیا۔ میں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اپنے اللہ کی اس دی ہوئی عطا کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا اور منشا کو پورا کرنے کے لیے اس کی مرضی پہ راضی ہوتے ہوئے میں تجھے لے کے آیا ہوں۔ چھری بھی ساتھ لے کے آیا، میں یہ رسی بھی ساتھ لے کے آیا۔ یہ بیٹا میں نے خواب یہ دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے ابا جان، اے نبیوں کے جد، اے جد الانبیاء، اے اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام، اللہ کا جیسے حکم ہے آپ اسی طرح فرما لیجئے۔ انشاءاللہ آپ مجھے بے صبرا نہیں پائیں گے بلکہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، میرے پیارے ابا جان، جو اللہ نے آرڈر دیا ہے، جو اللہ نے حکم عطا کیا ہے اسی پہ عمل فرمائیے، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں پائیں گے۔ میں اپنے جسم کو ہلاؤں گا نہیں، میں اپنے جسم کو تڑپاؤں گا نہیں، اپنے جسم کو حرکت نہیں دوں گا جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی پرابلم پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، میری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے ابراہیم، میں تیرا منظر یہ سارا دیکھ رہا ہوں، تیرا رسی لے کے آنا دیکھ رہا ہوں، تیرا چھری کو تیز کر کے آنا دیکھ رہا ہوں، تیرا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اپنے بیٹے کو لٹانا میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت اپنے جسم کو لٹا دیا اپنے ابا جی کے حکم کے سامنے اور اللہ کے فرمان کے سامنے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کو رکھ دیا، اپنے جسم کو لٹا دیا۔ عرض کرتے ہیں میرے پیارے ابا جان، دو تین باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں ابا جان ایک کام یہ کیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، اس وجہ سے کہ کہیں شفقت پتری باپ کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، تاکہ آسانی سے اسماعیل کے گلے پہ آپ چھری چلا سکے۔ ابا جی میری دوسری عرض یہ ہے، فرمایا بیٹے اسماعیل بتاؤ دوسری بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں ابا جان اپنے کپڑے ذرا سمیٹ لیجئے تاکہ اسماعیل کے گلے سے نکلنے والا خون ابا جان تو آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑ جائے، کہیں میری طرف سے بے ادبی نہ ہو جائے، میری طرف سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابا جان تیسری گزارش یہ ہے، فرمایا بیٹے بتاؤ تیسری گزارش کیا ہے؟ ابا جی تیسری میری گزارش یہ ہے، آپ میرا یہ خون آلود کرتا اور قمیض جا کے میری اماں جی کو دے دینا، جب میری اماں ہاجرہ کو میری یاد ستائے گی میرا یہ خون آلود قمیض دے کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات کر گئے، فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے کہاں پڑھا ہوا تھا، یہ سارے آداب یہ سارے تقاضے انہوں نے کہاں سے سیکھے ہوئے تھے؟ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ مکتب کہتے ہیں سکول کو، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ان کو کس نے بتایا تھا اس طریقے سے اپنے باپ کے ساتھ پیش آنا ہے؟ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہا
समावी में रहने वाले आज ये मुआयना कर रहे हैं, आज मुशाहदा कर रहे हैं, आज मुजाहरा देख रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने देखा, आपने नजरे करम फरमाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब छुरी चलाने का वक्त आ गया, आप छुरी चलाते हैं पूरी नबूवत के जोर के साथ, नरमो नाजक हलक है, गला है, लेकिन छुरी चलने का नाम नहीं लेती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, जोर के साथ उस पत्थर के ऊपर छुरी मारी, अल्लाह के हुक्म के साथ नबूवत की मौजज़ा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। आपने फरमाया ऐ छुरी, पत्थर बहुत सख्त है, मेरे बेटे का गला बड़ा नाजुक है, तू पत्थर को काट सकती है, मेरे बेटे के गले को क्यों नहीं काट रही? छुरी ज़ुबान हाल से अर्ज़ करती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप कहते हैं छुरी काट, जिसने मुझे पैदा किया वो फरमाता है खबरदार, जो मेरा खालिक है, मालिक है मेरा अल्लाह, वो कहता है खबरदार छुरी, खबरदार मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाल भी भीगा ना होने पाए, कभी भी ये हरकत ना करना वरना तबाह कर दी जाएगी, मेरा अज़ाब तुझ पे मुसल्लत कर दिया जाएगा, खबरदार। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना वो अमली मुजाहरा कर रहे हैं, मेरा अल्लाह अपनी कुदरत कामिला के साथ वो मंजर देख रहा है। मेरा अल्लाह फरमाता है ये जिब्रील, मैंने इरादा पा दिया अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ये उस ख्वाब पे अमल करके रहेगा, कद सद्दक तर रोया, इसने ख्वाब को पूरा कर दिया है, ये करके रहेगा। फरमाया ए प्यारे जिब्रील, हुक्म रब्बे जलील, फरमाया सुदरा की बुलंदियां छोड़ो, जाओ सीधे जन्नत में, उधर से दुम्बा ले जाओ, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह से उठा के साइड पे कर दो और दुम्बा उस जगह पे ले जाके ज़बा करवा दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों से उसी छुरी के साथ बड़ी तेजी के साथ, चंद सेकंड भी नहीं बल्कि सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगा, जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत में गए, जन्नत से दुम्बा लिया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे अभी छुरी चलने वाली थी, अभी तैयारी थी, आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को आके साइड पे करके खड़ा कर दिया और दुम्बा नीचे कर दिया, ज़बा हो गया। जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, जब देखा कि ज़बा हो गया है उस वक्त पट्टी उतारी, मेरे अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे इब्राहीम तुझे मुबारक हो, कद सद्दक तर रोया, तूने ख्वाब को पूरा कर दिया है, तूने ख्वाब को पूरा कर दिया है। अब जिसके पास तो हुए पैसे उसने तो आज भी इस अमल को पूरा कर दिया, अब जिसके पास नहीं है वो क्या करे? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सिर्फ इशारा करने लगा हूँ चूंकि वक्त हो गया, इशारा करने लगा हूँ। आप अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और बैठा हुआ है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया और इस दिन को, ईद उल अज़हा के दिन को अल्लाह ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो सिर्फ दूध देने वाली गाय है और दूध देने वाली एक बकरी है, इसके अलावा जानवर नहीं है, मैं इन्हीं को ज़बह कर दूं ताकि कुर्बानी हो जाए। फरमाया तू तो गरीब है, ये रहने दे, दूध बच्चों के लिए रहने दे। आका फिर मुझे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा? फरमाया मिलेगा। वो कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू ईद पढ़ के ना जाकर अपने बाल तरशवा ले, अपने नाखन काट ले और अपनी मूंछों को पस्त कर ले, मेरा अल्लाह तुझे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमा देगा। साथ कुर्बानी लेकर घर में रखने वालों और कुर्बानी का इरादा करने वालों, जब चांद तुलू हो जाता है फिर ये हुक्म है, मुस्तहब है कि बाल ना काटे जाए, मूंछ ना काटी जाए, जिस्म के दीगर बाल ना उतराए जाए और नाखून ना काटे जाए। लेकिन हमारे फिर भी हमामों पे रश, कुर्बानियों वाले भी करवा रहे। जब इतनी टटाई होगी और अल्लाह की हद्दों को हम तोड़ेंगे तो फिर अजाब तो आएगा। अब
اب جو غربا ہیں ان کے لیے خوشخبری، جو قربانی نہیں کر سکے تمہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس نہیں کیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تفسیر البیان میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور میں قربانی نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ فرمایا تو عید کے دن 4 رکعت نفل ادا کر۔ سوچی تو نہیں پہ گئے بھی 5 بڑیاں اوکھیاں پڑھنیاں نفل کتوں ہونے دے وچ؟ جی تو کیا کر 4 رکعت نفل ادا کر، اور ان نفلوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر شریفہ پڑھ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا او میرے غریب امتی تو یہ عمل کر، باقی جو قربانی کریں گے ان کو تو 1 قربانی کا ثواب ملے گا، تجھے اللہ 60 قربانیوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنی قربانیوں کا؟ 55 کے آگے 60 جو آتا ہے نا، 7 نہیں 7 نہیں 60 قربانیوں کا ثواب یہ اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ غریب کی بھی بڑی موجیں ہے، یہ نہ سوچا کرو ہم غریب ہیں کیا بنے گا، بھائی آپ امیروں سے 500 سال